والقلت، اور میں قلت سے پناہ مانگتا ہوں. مطلق لفظ بول رہا ہوں. قلت سے مراد یعنی مال کی قلت بھی ہو سکتا ہے، اچھے جذبات کی قلت بھی ہو سکتا ہے، اچھی خوبیوں کی قلت بھی ہو سکتا ہے. قلت سے وذلت، اور ذلت یعنی پروردگار عالم میں ذلت سے پناہ مانگتا ہوں. ذلت کا لفظ عزت کے مقابلے میں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ لوگ مجھے حقیر جانیں. یہ جو صوفیہ میں ایک ملامتی گروہ پایا جاتا ہے، ایکچولی ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. یعنی وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرواتے، بلکہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ملامت کروانے کے لیے فرض کو ترک کر دیتا ہے یا سنت کو ترک کر دیتا ہے تو ارباب تصوف اس کو گمراہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ملامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، یا اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو فی نفس ہی جائز ہو. مثلا ایک بڑا بندہ ہے، اس کی بڑی ایک معاشرے میں ٹور ہے اس کی، اب وہ اگر 2 کلو آلو اٹھا کے شاپر میں گھر لائے گا تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھیں گے نا. لیکن ایکچولی یہ اس کے تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا. تو ارباب تصوف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے، لوگ اکٹھے ہوئے، ممبر پر بیٹھے اور فرمایا میں عمر خطاب، اپنے دور خلافت میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں اور میں فلاں قبیلے کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے اتنی کھجوریں اجرت دیا کرتے تھے. یہ بات کہہ کے ممبر سے نیچے اتر آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے بڑے بے تکلف دوست تھے. کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا روم کے سفیر آیا تھا، وہ مجھے ملا، اس نے کہا واہ عمر تم نے جس طریقے سے حکومت چلائی ہے نا کمال کر دیا ہے، جو تمہارا نظام حکومت ہے کمال کر دیا، دنیا حیران ہے. تو میرے دل میں کچھ برتری کا احساس پیدا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں بتاؤں اپنے نفس کو کہ تو کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے صوفیاء کے نزدیک ملامت. یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو تاکہ لوگ مجھے برا کہیں، شریعت کی مخالفت کرو تاکہ لوگ، ارباب تصوف کبھی اس کی تائید نہیں کرتے. تو آپ نے ذلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. ذلت عزت کے مقابلے